انٹرنیٹ کی بیٹی، ایک خاتون کی سچی کہانی خود اس کی زبانی، جس نے اپنا ہنستا کھیلتا گھر خود اپنے ہی ہاتھوں اجاڑ دیا اور اپنا تابناک مستقبل تباہ کر دیا۔ وہ کہتی ہے کہ میں دیندار گھرانے میں اسلامی ماحول میں پلی بڑھی، دوسری لڑکیوں کی طرح خواہشات نفس کی پیروی میرا شیوا نہیں تھا، اور نہ ہی میں نے کبھی کوئی ایسا کام کیا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ یہاں تک کہ ایک شخص سے میری شادی ہو گئی جو کہ دل سے مجھے چاہتا اور پیار کرتا تھا، کافی حد تک مجھ پر اعتماد بھی کرتا تھا، میری کسی خواہش کا کبھی اس نے انکار نہیں کیا تھا۔ زندگی اس قدر خوشیوں سے بھری ہوئی تھی جس کی پورے خاندان میں ہی نہیں بلکہ دور دور تک مثال نہیں ملتی تھی۔ شروع میں ایک دن میں نے اپنے شوہر سے انٹرنیٹ استعمال کرنے کی بات کی، چونکہ وہ میری خواہشات کا احترام کرتے تھے۔ کہنے لگے کہ میں مناسب نہیں سمجھتا، اور جب میں نے بہت ضد کی تو وہ کمپیوٹر لے آئے جس کا میں نے قسم کھا کر غلط استعمال نہ کرنے کا وعدہ دلایا۔ کاش وہ میری اس ضد کے آگے نہ جھکتے اور انٹرنیٹ استعمال کرنے کی اجازت نہ دیتے۔ میں انٹرنیٹ کے استعمال سے بہت خوش ہو گئی اور اپنے شوہر کے سامنے اور ان کی غیر موجودگی میں بھی اس کا دھڑلے سے استعمال کرنے لگی۔ چونکہ وہ مجھ پر مکمل بھروسہ کرتے تھے، اسی لیے کبھی کچھ نہیں پوچھتے تھے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد ایک دوست نے انٹرنیٹ میں چیٹ کے بارے میں بتایا۔ دراصل چیٹ ایک ایسا مفہوم ہے جہاں انٹرنیٹ پر مرد اور عورتیں بے جھجک ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں۔ میری دوست کہنے لگی کہ وہ بہت دلچسپ ہے، لوگ گھنٹوں باتیں کرتے ہیں اور وقت کب گزر گیا اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ چنانچہ میں چیٹ میں داخل ہو گئی۔ شروع میں تو میں نے ان کی باتوں کو دل سے نہیں لگایا، لیکن اس دوران کسی اجنبی شخص سے میرا تعارف ہو گیا اور روزانہ ہم دونوں باتیں کرنے لگے۔ میں نے ان تمام لوگوں میں جن سے میں بات کرتی تھی اس شخص کو سب سے زیادہ خوش اخلاق پایا تھا۔ میں اسے اور اس کی باتوں کو پسند کرنے لگی۔ دھیرے دھیرے یہ پسندیدگی چاہت میں اور چاہت محبت میں بدل گئی۔ اب میں نے اپنے شوہر کے مقابلے میں اسے زیادہ اہمیت دینے لگی اور ان کے غصہ ہو جانے کے ڈر سے بچ بچا کر اس آدمی سے باتیں کرنے لگی۔ میں اس معاملے میں اتنا آگے نکل چکی تھی کہ مجھے کچھ ہوش ہی نہ رہا، یہاں تک کہ انہی باتوں کو لے کر ہم دونوں میاں بیوی میں ایک دن زبردست جھگڑا ہو گیا۔ پھر میرے شوہر نے مجھ سے میرا موبائل چھین لیا۔ مجھے ان پر بہت غصہ آیا کہ انہوں نے میرے جذبات کی پرواہ نہیں کی، اور ان کی سختی کے باوجود میں نے یہ طے کر لیا کہ اب اس آدمی سے میں ضرور باتیں کروں گی۔ اور وہ ایک منحوس رات تھی جب میں نے اس سے ٹیلی فون پر گفتگو کی، اور پھر میں نے اپنے شوہر کے ساتھ خیانت اور بے وفائی شروع کر دی۔ جب بھی میرے شوہر گھر سے باہر ہوتے میں اس کے ساتھ باتوں میں لگ جاتی۔ وہ مجھ سے وعدہ کر رہا تھا کہ اگر تمہارا شوہر تم کو طلاق دے دے گا تو میں تم سے شادی کر لوں گا، اور بار بار مجھ سے ملنے کی ضد کر رہا تھا، یہاں تک کہ ایک دن میں نے اس کی ضد کے آگے گھٹنے ٹیک دیے اور اس سے ملاقات کر لی، اور پھر ایک بار کیا ملی، اب تو بار بار ہی ملنے لگی۔ اور پھر اس ایک ملاقات کے بعد ہم اکثر ہی چوری چھپے ملاقات کرنے لگے اور اپنی حدود کا بھی کچھ خیال نہ کیا۔ میں اس کی محبت میں اس قدر گرفتار ہو چکی تھی کہ اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرنے لگی۔ میرے شوہر نے مجھ سے اس کا سبب بھی پوچھا، مگر میرے پاس اس سوال کا کوئی معقول جواب نہ تھا۔ ہمارے بیچ مسائل بھی بڑھتے گئے اور دلوں کے فاصلے اس طرح بڑھے کہ میں اپنے شوہر سے ہی نفرت کرنے لگی۔ انہیں میرے متعلق شک ہوا تو انہوں نے میری نگرانی شروع کر دی، یہاں تک کہ اس سے باتیں کرتے ہوئے ایک دن رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ اور جب میرے شوہر نے مجھ سے تحقیق کی تو میں نے بھی اب سب کچھ اعتراف کر لیا۔ میرے شوہر اچھے تھے، انہوں نے مجھے کبھی رسوا نہیں کیا اور نہ ہی میرے گھر والوں کو کچھ بتایا۔ کہنے لگے میں تمہیں اتنا چاہتا ہوں کہ تمہارے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتا، اور میں تھی کہ ان سے نفرت پر اتر آئی تھی، اور وہ بھی انٹرنیٹ کو لے کر۔
انہوں نے اتنا سب ہو جانے کے باوجود کبھی بھی میرے ساتھ بدسلوکی نہیں کی اور نہ ہی میرے حقوق میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی برتی، لیکن میں تو بالکل اندھی ہو چکی تھی۔ مجھے ہوش تب آیا جب سب کچھ لٹ چکا تھا۔ وہ نوجوان جو اپنے شوہر سے میری دوریوں کا سبب بنا، جو کہتا تھا کہ تمہارے علاوہ آج تک مجھے کوئی پسند ہی نہیں آیا، میں نے اپنی زندگی میں تم سے زیادہ خوبصورت کسی کو پایا ہی نہیں، بلکہ تم میری زندگی میں آنے والی سب سے خوبصورت اور سب سے اچھی انسان ہو۔ لیکن آج اس کی باتوں نے مجھے صدمے میں ڈال دیا۔ کہنے لگا، اگر مجھے شادی کرنی ہوگی تو تم جیسی سے تو کبھی نہیں کروں گا، جس کا میرے علاوہ بھی دوسروں سے تعلق ہو، اور ہاں، ویسے مجھے شادی کرنا بھی ہو تو تم جیسی بڑی عمر والی سے نہیں، بلکہ چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کروں گا، جس کو جیسے چاہوں رکھوں، نہ کہ تمہاری طرح کی عورتوں سے جو اپنے شوہروں کے ساتھ بے وفائی کرتی ہیں۔ میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ اس کی باتوں کو بغیر کسی کمی و زیادتی کے میں نے نقل کر دیا ہے۔ ان حالات میں میں اس قدر پریشان ہوں کہ خودکشی کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ ممکن ہے کہ جب میرا یہ واقعہ آپ تک پہنچے تو میں اپنی جان دے چکی ہوں، یا پھر اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے اور ان اندھیرے راستوں سے دور کر دے۔ اور اپنی بہنوں سے یہی کہنا ہے کہ میری طرح ناجائز اور چند لمحوں کی خوشیوں کی خاطر اپنا گھر اور اس سے بھی بڑھ کر اپنی آخرت کبھی خراب نہ کریں، اور میرے لیے اللہ سے ہدایت اور مغفرت کی دعا کریں۔ کتنا سچا اور خوفناک واقعہ ہے! شاید ان خیانت کرنے والیوں کا یہی انجام ہوتا ہے جب کسی نیک اور خوش بخت انسان کے خلوص اور اس کی محبت کی بے قدری کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس کے مسائل کو آسان کرے اور اس کی توبہ کو قبول فرمائے، کیونکہ اس کی رحمتوں نے سب کو ڈھانپ رکھا ہے۔